بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ نظام چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نظام کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہے یا عدالتوں سے ہے، کیونکہ اب تک جتنی بھی ریزسٹنس سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بجائے وہ عدالتوں کی طرف سے زیادہ آئی ہے۔ کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جینونلی عدالتوں نے رہا بھی کیے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو رہائی ملی بھی ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ اسپیشل پروٹوکول یا جو کنسیشنز ہیں وہ بھی رکھے گئے۔ تو یہ جو نظام عدل ہے، یہ اس نظام کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کو کچھ لوگ پازیٹیولی بھی دیکھتے ہیں، میں اس کو پازیٹیولی بھی دیکھتی ہوں کہ کم از کم وہ جو ایک نیکسس آف اسٹیبلشمنٹ اینڈ عدلیہ تھا، یعنی عدلیہ اور مقتدرہ کا جو گٹھ جوڑ تھا، جس کی وجہ سے سیاسی حکومتیں اور جو نظام تھا وہ لپیٹا جاتا تھا، وہ گٹھ جوڑ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے یہ الگ بات ہے کہ وہ گٹھ جوڑ کہیں اور ہو گیا ہے، وہ کسی اور ہاتھ میں وہ گٹھ جوڑ چلا گیا ہے، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو مقتدرہ کے ساتھ جو ایک اپیزمنٹ تھی، ایک جو یعنی جو بھی مارشل لاء لگتے تھے یا جو بھی آرڈرز آتے تھے وہ وہاں سے یہاں سے اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پولیٹیکل انٹرفیرنس ظاہر ہے وہ کرتی رہی ہے، لیکن اب ان کے اختیار کو بھی عدلیہ نے جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ انکروچ کیا ہے اس پورے سسٹم کو، جو کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کلی طور پر ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہ ایک معاملہ ہے، اس میں بہت ساری اور بھی ویریشنز ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور اب وہ کیا ادا کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر ہم اکثر و بیشتر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ جو نظام ہے، یعنی یہ جو حکومت ہے، یہ جو بندوبست ہے، یہ جو انتظام ہے، یہ کتنا چلے گا، یہ کیسے چلے گا، اس کا اندازہ کل ہو جائے گا۔ اور میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ کل ہو جائے گا، کیونکہ کل جوڈیشل کمیشن کا بہت اہم اجلاس ہے۔ یہ وہ جوڈیشل کمیشن ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تشکیل پایا ہے، اور اس کے جو کام ہیں وہ آئینی بینچ کا سربراہ لگانا ہے، نئے ججوں کی اپوائنٹمنٹ کرنا ہے، جو کہ اب 25 سے 26 کے قریب تعداد جو ہے وہ نئی لیجسلیشن کے حوالے سے جو کہ ممکنہ طور پر آج ٹیبل ہو جائے گی، اس کے اندازے کے مطابق اس میں وہ ایک معاملہ جو ہے وہ طے کیا جائے گا، اور وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ اس کی جو کمبینیشن ہے، وہ کمپوزیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثلا چونکہ کل 2 بجے یہ سپریم کورٹ میں اجلاس ہونا ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب یا افریدی صاحب جو ہے وہ خود اس کی صدارت کریں گے۔ اس کی جو یہ پہلا اجلاس ہوگا، اور جوڈیشل کمیشن کے سیکریٹریٹ پہ بات کرے گا، اسی طرح سپریم کورٹ کے جو آئینی بینچ ہیں ان میں جو ججوں کی نامزدگی ہے اس پہ بھی غور کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں جو آئیں گے شرکت کے لیے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب تو ہیں ہی، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس امین الدین شرکت کریں گے، اسی طرح وفاقی وزیر جو قانون کے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، اٹارنی جنرل جو ہے منصور عثمان آوان صاحب، نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین صاحب، پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب جو کہ کمیشن کا حصہ ہیں، نون لیگ کے شیخ آفتاب صاحب جو کہ کمیشن کا حصہ ہیں، اور تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب بھی اس میں شرکت کریں گے۔ اور ایک ایکسٹرا یعنی خاتون رکن جو ہے، جو کہ روشن خورشید بروچہ صاحب ہے، بروچہ صاحبہ ہے، ان کو بروچہ بھی کہا جاتا ہے، بروشہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن بروچہ صاحبہ جو ہے وہ بھی اس میں شرکت کریں گی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ دلچسپ کمپوزیشن ہے، اگر آپ غور کریں تو اس میں چیف جسٹس اور جو 3 جج ہیں ان کے ساتھ، یعنی منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب، یہ 4 الگ ہیں جو سپریم کورٹ سے، اور اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، اٹارنی جنرل منصور عثمان صاحب ہیں، اختر حسین صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب ہیں، نون لیگ کے شیخ آفتاب صاحب ہیں۔ یہ 5 کے جو اراکین ہیں یہ ایک طرف کے سمجھے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب یہ الگ ہیں۔ 5 حکومت کے، 4 جج صاحبان، 2 اپوزیشن کے، اور 1 خاتون ممبر جو کہ روشن خورشید بروچہ ہیں، اور جو کہ اس پورے یعنی جو بھی بنایا جائے گا اس میں وہ کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں، اور ان کو بھی آپ حکومت میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 6 ممبرز جو ہے یہ حکومت کے ساتھ ہیں، یا حصے میں ہیں، یا ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جج صاحبان ہیں ان کا بھی دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ ان کینڈیڈیٹس کو نامینیٹ کریں
گے جو کہ حکومت کی جانب سے آئیں گے بطور آئینی سربراہ یا آئینی جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ کے طور پر یا آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اب اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ زیر غور ہیں، مثلاً اس میں کون کون جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے گا، کس کس کا نام ہوگا، حکومت کون سے نام پیش کرے گی، اپوزیشن کون سے نام پیش کرے گی، انہی سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں انہی میں سے کسی ایک کو منتخب کیا جائے گا۔ ہم نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جمال مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب دونوں کا نام جو ہے وہ زیر غور آ سکتا ہے، اور اب ایسے لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی ایک مضبوط اور مؤثر کینڈیڈیٹ کے طور پر آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے یا جو سسٹم بن رہا ہے اس میں چونکہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں اس وقت بہت نان کانٹروورشل ہیں، ان کے اوپر کوئی اعتراضات بھی اس طرح کے نہیں ہیں، لہٰذا اگر وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں سامنے اور وہ ان کا کردار سامنے آتا ہے بطور آئینی بینچ کے سربراہ کے، تو اس پہ تنازع کم ہوگا، اور پھر یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا کہ سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس اگر آئینی بینچ کے سربراہ نہیں ہیں تو کوئی دو عدالتیں جو پیرلل کام کریں گی وہ بھی نہ ہوں، بلکہ ایک عدالت ہو جو کہ کام کرے اور وہ چیف جسٹس صاحب کے انڈر ہو۔ حکومت کو ایز سچ ان کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ ہفتے جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں کہ جیل ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے چیف جسٹس صاحب نے، اس کے اوپر بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور اس کو بھی ایک طرح سے انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کون بنے گا آئینی بینچ کا سربراہ۔ یہ یاد رہے کہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے اس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، یعنی لامحدود کا مطلب یہ ہے کہ وہ از خود نوٹس بھی لے سکتا ہے، وہ آئینی معاملات کو بھی دیکھے گا، اور جتنے بھی اس وقت کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں وہ بھی آئینی بینچ ہی سنے گا۔ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ حکومت کو اس وقت یعنی حکومت کے مخالف جو جج صاحبان ہیں ان کی تعداد اس وقت زیادہ ہے، 8 کے قریب جج صاحبان ہیں جو کہ حکومت کے پاس ہیں، اور تقریباً اگر دیکھا جائے تو یہ ڈومینیٹ بھی بہت کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت تعلقات بھی بہت وسیع ہیں، یہ ذہن سازی میں بھی کردار ادا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے الزامات جو ہیں وہ ان 8 ججوں پہ ہیں، اور کچھ ہم نے ریسنٹ فیصلے جو دیکھے اس کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے وہ 25 سے 26 اگر تعداد بڑھائی جاتی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے جج صاحبان لے کے آتی ہے، یعنی کہ ان کا نمبر اگر زیادہ ہوتا ہے جو کہ کمیشن میں ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے اتحادی زیادہ ہیں، اگر وہ اپنا نمبر لے کے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس کے لیے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو بھی نامینیٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ جو جج صاحبان ہیں، اور پھر یہاں پر یحییٰ آفریدی صاحب کا جو کردار ہے وہ دیکھنے والا ہوگا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، ادھر وہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف جائیں گے یا پھر یہ کہ وہ دوسری طرف جاتے ہیں۔ ان کا کردار کل جو ہے وہ بہت واضح ہو جائے گا، ان کا فیصلہ بھی بہت سامنے آ جائے گا، وہ کہاں کھڑے ہوں گے وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر ان کی مرضی یعنی حکومت کی مرضی کے آئینی بینچ کے سربراہ آتے ہیں تو پھر اس نظام کے حوالے سے بھی جو شکوک و شبہات ہیں حکومت کو وہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ بڑھ جائیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ شکوک و شبہات مختلف حوالوں سے اس حکومت کے اوپر ہیں، مثلاً کیا جو پٹیشن ہے الیکشن کے آڈٹ کے حوالے سے وہ آئینی بینچ کو سننی ہے، پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ بھی پی ٹی آئی آئینی بینچ کے سامنے یہ معاملہ جائے گا، ملٹری کورٹس کا معاملہ بھی آئینی بینچ کے سامنے جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ آئینی بینچ کو ہی دیکھنے ہیں، لہٰذا آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنے 50 سالہ پرانے جو دوست ہیں ان کی طرف جائیں گے، اور ان کے ساتھ آگے وابستہ پاکستان تحریک انصاف ان کی طرف جائیں گے، یا پھر وہ حکومت کی طرف جاتے ہیں، یا وہ پھر اپنے نام لے کے آتے ہیں، یا پھر وہ اپنے ہی کولیگز میں سے کسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں خیال ہے یہ بہت اہم ہوگا کل کمیشن کے اجلاس کے اندر جو کہ سپریم کورٹ میں کل دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اب اس معاملے کے اوپر نظام جو ہے
ہے وہ کھڑا ہے، اور نظام یوں کھڑا ہے کہ اگر پٹیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف آتی ہے اور بینچ میں یا آگے جو پروسیجر ایکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی جو ججوں کی تعداد بڑھے گی یا جو بھی معاملات ہوں گے، یا پروسیجر ایکٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے حوالے سے بھی، یا حکومت کے اگر کوئی نامینیٹڈ آئینی بینچ کے سربراہ آ جاتے ہیں، یا ایون یا آفریدی صاحب بھی آ جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ حکومت کے لیے بہت تھوڑا سا ان کو سکون کا سانس ان کو لینے کا موقع ملے گا. ادروائز اس نظام کے لیے بہت سارے چیلنجز جو ہیں سامنے آ سکتے ہیں. یہ کہنا کہ یا آفریدی صاحب اس وقت کہاں ہیں، وہ اس وقت کسی کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہیں. وہ ایک متوازن قسم کے جج ہیں اور انہوں نے ہمیشہ متوازن قسم کے فیصلے دیے ہیں. وہ بہت ذہانت کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ گروپنگ سے بچاتے رہے ہیں، لیکن کل ان کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے. اور یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ یہ نظام جو کہ اب عدالتی اس کے اوپر کھڑا ہے وہ کہاں تک کھڑا ہوگا. چلتے چلتے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ آج ان کی 190 ملین پاؤنڈ کے اندر لاسٹ ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ اجرا کی جائے اور مکمل کی جائے. اور یہ ڈیلے جو ہے عمران خان صاحب کی جانب سے ہے، کیونکہ اگر یہ ڈیلے ایسے ہی اسی طرح سے ہوا تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہوگی فرد جرم عائد ہونا ہے یا جو بھی فیصلہ ہونا ہے. دوسری طرف ان کی ضمانت کے معاملات بھی چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے. تو آج بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ روسٹرم پہ آئیں، انہوں نے کافی زیادہ وہ رو پڑیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے، ایک شخص کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے تو ان کا کمبل اور ان کی چیزیں جو ہے وہ گاڑی میں پڑی ہیں اور وہ جا سکتی ہیں. تو آج کافی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کا رونا اس بات کو کی غمازی کر رہا ہے کہ ان کے لیے حالات کافی مشکل ہیں اور وہ ایک ذہنی دباؤ اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں. یہی نہیں بلکہ عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ایک نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کا بالکل شکار ہیں، جو حال ہی میں انہوں نے اپنی ایک چپ سادھ لی ہے یا جس طرح سے وہ بات نہیں کر رہے ہیں. آج ان کا چیک اپ بھی ہوا، ڈاکٹر نے ان کے اپنے جو ڈاکٹر تھے ذاتی معالج وہ بھی آئے تھے اور پیمز کے ڈاکٹرز بھی آئے تھے، انہوں نے ان کا معائنہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی صحت بالکل تسلی بخش ہے، کسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ ان کی صحت کو عمران خان صاحب کی نہیں ہے. لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کا رونا، غمزدہ ہونا بہرحال اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ کسی نفسیاتی دباؤ یا پریشر کا شکار ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں عمران خان صاحب کو ضمانت یا رہائی جو ہے وہ مل سکتی ہے ایک کیس میں، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے یہ بہت اہم ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.